یہ ڈرامہ ہے یا شیطان کی آنت جو کہ ختم ہی نہیں ہو رہا۔ ماہرہ خان کا ڈرامہ ہم کہاں کے سچے تھے نے ناظرین کو بور کر دیا۔ شوبز اور انٹرٹینمنٹ سے متعلق ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کی کاسٹ، رائٹر اور ڈائریکٹر کا نام ناظرین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرانے کے لیے کافی تھے۔ مومنہ درید کی پروڈکشن میں بنائے جانے والے اس ڈرامے کو 1 اگست سے نشر کیا جا رہا ہے اور اب تک 15 اقساط ریلیز کی جا چکی ہیں۔ ڈرامے کی کہانی پیار، نفرت، تجسس اور پیچیدہ تعلقات کے گرد گھومتی ہے، جس میں دکھایا گیا ہے کہ بڑوں کی لڑائی اور نفرت کیسے بچوں کا بچپن کھا جاتی ہے اور انہیں آگے چل کر بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ماہرہ مہرین منصور جبکہ کبرا خان اور عثمان مختار مشل اور اسود کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آغاز سے ہی پسندیدگی کی سند حاصل کرنے والے اس ڈرامے سے اب بیزاری کا احساس ہونے لگا ہے، کیونکہ کہانی کو حقیقی معنوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ تازہ ترین قسط میں بھی بجائے ٹیمپو بڑھانے کے فلیش بیک مناظر اور ٹائٹل سانگ کی گردان نے دیکھنے والوں کے صبر کا پیمانہ بالآخر لبریز کر دیا، جس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی نظر آیا۔ ڈرامے کے مناظر میں ٹائٹل سانگ تیرے بن کے پس منظر کے ساتھ ساتھ کافی وقفے بھی تھے۔ یہ بہت لمبا اور دہرایا جانے والا تھا، جو کہ چند ڈوئلز، فلیش بیک، توقف اور ٹائٹل ٹریک کی ایک لمبی قسط کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈرامے کی تازہ ترین قسط کو گھسیٹنے والے واقعے سے شائقین ناراض ہو گئے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر میمز کے انبار لگ گئے۔ صارفین نے ڈرامے کو عوام کی ذہنی صحت کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے پیمرا سے پابندی عائد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ہم کہاں کے سچے تھے رائٹر عمیر احمد کی اپنے ہی ناول کی ڈرامائی تشکیل ہے، جس کے ڈائریکٹر فاروق رند ہیں۔ فاروق رند ایک مشہور ڈائریکٹر ہیں۔ ان کی قابل ذکر ڈراموں میں باغی، پیار کے صدقے، عشق زہ نصیب جیسے ڈرامے سر فہرست ہیں۔ ڈرامہ نینا کاشف اور مومنہ درید نے پروڈیوس کیا ہے۔ ماہرہ خان نے سیریل سے 6 سال بعد چھوٹی اسکرین پر واپسی کی ہے اور وہ آخری مرتبہ چھوٹی اسکرین پر 2015 کے مقبول رومانوی ڈرامے بن روئے میں دکھائی دی تھی، جسے 2016 میں فلم کی صورت میں بھی پیش کیا گیا۔ ماہرہ، کبرا اور عثمان مختار کے علاوہ دیگر کاسٹ میں ہارون شاہد، زینب قیوم، علی طاہر، شمیم ہلالی، لیلا واسطی اور عمیر رانا شامل ہیں۔ خیال رہے کہ ناول پر مبنی ڈرامہ ہم کہاں کے سچے تھے کے نام سے اس ناول کو ڈرامائی شکل دی گئی ہے، جس نے ابتدا میں ہم نیٹ ورک پر خاصی دھوم مچائی۔ ڈرامے کی کہانی 3 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار مہرین کو سادہ اور معمولی شکل کی مگر انتہائی ذہین اور باصلاحیت لڑکی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ماموزاد بہن مشل اور خالہ زاد بھائی اسود کے کردار کہانی میں سب سے اہم ہیں۔ ماہرہ خان جو کہ مہرین کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک پریشان اور والدین کے ماضی کے اعمال کی وجہ سے گھبرائی ہوئی ایک بچی ہے۔ دوسری جانب تشدد پسند اور لاپرواہ مشال جس کا کردار نبھا رہی ہیں کبرا خان، ان کا خیال ہے کہ ہر چیز اس کے گرد گھومتی ہے۔ عثمان مختار اس ڈرامے میں اسود کے طور پر ایک مضبوط کردار کے نوجوان کے روپ میں سامنے آ رہے ہیں، جو کہ ان دونوں لڑکیوں کے تصادم میں بری طرح سے الجھا ہوا ہے۔ مہرین کے بچپن میں دکھایا گیا ہے کہ ان کے والد منصور سرکاری ملازم تھے، لیکن فراڈ اور نشے کی وجہ سے ان کی شہرت اچھی نہیں تھی۔ ناول کے برعکس ڈرامے میں مہرین اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن خاندان میں ان کی بدنامی سے وہ پریشان رہتی ہے۔ پھر ایک دن مہرین کے والد کی نشے کے باعث موت واقع ہو جاتی ہے، جن کی لاش کوڑے کے ڈھیر سے ملتی ہے۔ اپنی امی کے ساتھ نانی کے گھر شفٹ ہونے کے بعد انتہائی حساس مہرین کو کزن سے اپنے والد کے بارے میں تانے سننے کو ملتے ہیں اور یہیں سے اس کی شخصیت میں تنہائی پسندی کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے۔ کہانی میں مشل ایک انتہائی خوبصورت لڑکی ہے، لیکن اس کا ہمیشہ مہرین کی قابلیت سے موازنہ کیا جاتا ہے، جس سے اسے مہرین سے شدید جلن ہو جاتی ہے، جو بعد میں نفرت میں بدل جاتی ہے۔ کبرا خان نے مشل کے مشکل اور پیچیدہ کردار کو انتہائی خوبصورتی سے نبھایا ہے۔ اسود بچپن میں مہرین کی، جس کی ماں دوسری شادی کے بعد اسے نانی کے گھر چھوڑ گئی تھی، دلجوئی کرتا ہے اور اسے تنہائی سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مشل کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ بعد میں اسود پڑھائی کے لیے امریکہ چلا جاتا ہے اور مشل جسے تمام سہولیات میسر ہوتی ہیں اور وہ اسود سے رابطے میں رہتی ہے، اور مہرین اسود کی زندگی سے تقریباً غائب ہو جاتی ہے۔ مہرین یونیورسٹی میں اپنی قابلیت کے باعث ہر دل عزیز شخصیت بن جاتی ہے، جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ، شاعری، تقاریر اور پینٹنگز میں بھی بام عروج پر پہنچتی ہے، اور یہی بات مشل کی جلن کو ایندھن فراہم کرتی ہے۔ مشل مہرین کی تمام تر کامیابیوں کو اپنی کامیابی بتا کر اسود کا دل جیتنے کی کوشش میں رہتی ہے، جو کہ پہلے ہی اس کی خوبصورتی کا گرویدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ روایتی متوسط خاندانوں کی کہانیوں کی طرح اس ڈرامے کی کہانی بھی رشتوں میں رقابت کا جذبہ لیے ہوئے ہے۔ بھاوچ کو لگتا ہے کہ اس کی نندیں مالی اور سماجی طور پر اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ڈرامے کی کہانی 3 کزنز کے درمیان گھومتی نظر آ رہی ہے، جسے لو ٹرائی اینگل بھی کہہ سکتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ڈرامے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ معاشرے کا رویہ انسان کے نفسیات پر کس قدر اثر انداز ہوتا ہے۔
ان تینوں کے علاوہ ڈرامے کا ایک اور اہم کردار ہارون شاہد نے بھی ایک نیک دل اور شریف ہونے کے ساتھ ساتھ سچے عاشق کا کردار بہترین ادا کیا ہے۔ ڈرامے کے اہم کردار مشعل کی موت اور اسود مہرین کی شادی کے بعد ناظرین شدت سے ڈرامے کے خوشگوار اختتام کی آس لگائے بیٹھے ہیں، مگر ہمارے خیال میں ڈرامے کی ٹیم اور ہم نیٹ ورک کی انتظامیہ کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔